الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول. کائنات کا وجود، اس کی نعمتیں، اس کی راحتیں، یہ عالم ہو، برزخ ہو یا آخرت ہو، ایک ذات باری کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالمین میں داخل ہے. یہ دنیا ہے یا وہ دنیا ہے، زمین ہے یا آسمان ہے، سورج ہے یا چاند ستارے ہیں، کوئی سیارہ ہے یا کوئی ستارہ ہے، جہاں بھی ہے جو کچھ بھی ہے، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ سوا جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات رحمت مجسم. اب رحمت الہی کے ان گنت پہلو ہیں، کوئی چاہے بھی تو شمار نہیں کر سکتا. ایک پہلو محبت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا محبت ہے، بلکہ وہ سرچشمہ ہے محبت کا جس سے جہان بھر میں محبتیں تقسیم ہیں. کنتم عادان فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. لوگوں تم تو سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دلوں کو محبتوں سے بھر دیا، اور آن کی آن میں تم، اگلے سورج نے تمہیں بھائی بھائی دیکھا. جو ذات دوسروں میں محبت تقسیم کرتی ہے اور دشمنی اور نفرتوں سے بھرے ہوئے سیاہ دلوں کو نور محبت سے اجاگر کرتی ہے، روشن کر دیتی ہے، خود وہ ذات اقدس کتنی محبوب ہونی چاہیے اور اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے. ایمان، اسلام، سب کچھ کیا ہے؟ احکام، اوامر و نواہی، زندگی، موت، ما بعد الموت، برد و حشر، نشر، قیامت، جنت، یہ سارا کیا ہے؟ اس کی کامیابی کی بنیاد صرف اور صرف محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے. آپ سب حضرات وہ واقعہ جانتے ہیں.
پتھر برسائے گئے، وجود اطہر زخمی ہوا، تھک ہار کر اپنے ایک باغ میں پناہ لی، تو اللہ کریم نے ملک الجبال کو، جو پہاڑوں پہ مقرر ہے فرشتہ، اسے یہ حکم دیا، غیرت الہی جوش میں آئی اور فرمایا کہ ان سے جو پتھر بن پڑے انہوں نے میرے حبیب پر برسائے۔ طائف پہاڑی علاقہ ہے، تم یہ پہاڑ اٹھا کر ان کی بستیوں پر پھینکو، لیکن میرے نبی سے اجازت لے لو۔ اسی باغ میں، اسی عجیب حالت میں، زخمی حالت میں، پاؤں مبارک نالین شریف میں جم گئے تھے، خون جم جانے سے پھنس گئے تھے، تو حضور جلوہ افروز تھے، ملک الجبال حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے حکم ہوا ہے کہ انہوں نے پتھر پھینکے، میں ان کی آبادیوں پر یہ پہاڑ اٹھا کر پھینک دوں، لیکن آپ کی اجازت سے مشروط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا محبت تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ان کے لیے معافی کی درخواست کی اور عذر پیش فرمایا، ان سے کیوں درگزر کی جائے، کیوں انہیں معاف کیا جائے، تو عذر پیش فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ او کما قال رسول اللہ، یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے پتھر پھینک رہے ہیں، یہ تو اپنے ایک پڑوسی بھائی مکہ کے ایک قریشی کو پتھر مار رہے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ یعنی محبت کی بنیاد معرفت ہے، جاننا ہے، اور نہ جاننے کا نتیجہ دشمنی ہے، یا کم از کم لا تعلقی تو ہوگی، کوئی دشمنی نبی کرے گا تو لا تعلق تو ہوگا۔ اب یہ ذات اقدس سے لا تعلقی اگر رائی برابر بھی ہو تو آپ کا ارشاد عالی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، کوئی فرد روئے زمین پر جتنے اسلام کے دعوے دار ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں، جتنے عابد و زاہد ہیں، جتنے روزہ دار اور نمازی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ عمل مشروط ہے ایمان سے، ایک شخص ایمان نہیں لاتا، نماز یاد کر لیتا ہے، وقت کے وقت نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نماز ہوگی، عمل مشروط ایمان سے ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کا روزہ ہوگا، سارا دن طواف کرتا رہتا ہے اس کا حج ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نیکی شمار نہیں ہوگی جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ عمل مشروط ایمان سے ہے، جس طرح نماز وضو سے مشروط ہے، اب وضو نہیں ہوگا تو نماز پڑھتے رہو، ادا نہیں ہوگی۔ عمل ایمان سے مشروط ہے، ایمان مشروط ہے محبت محمد الرسول اللہ، اور روا روی کی محبت نہیں، ایسی محبت کہ ماں باپ ہو یا اولاد ہو
یا کائنات کا کوئی فرد و بشر، بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی دوست ہو یا محبوب، سب سے محبوب ترین ہستی جو ہو وہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احد کے بعد ایمان لائے۔ احد میں اہل مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ والد گرامی کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک دن تو عرض کیا کہ باجی یوم احد آپ میری زد پر آ گئے تھے، لیکن عظمت پدری غالب آئی اور میں آپ پر تلوار نہیں چلا سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو میری زد پہ آ جاتا میں تیرے پرخ سے اڑا دیتا۔ اس کرنے لگے کہ آپ کو شفقت پدری نہ آتی مجھ پر، اپنا بیٹا سمجھ کر درگزر نہ کرتے؟ فرمایا محمد رسول اللہ کے مقابلے میں بیٹا کیا ہوتا؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو پھر بیٹا کیسا اور بھائی کیسا، اور کوئی رشتہ نہیں ہے جو حضور کے مقابل ہے۔ اگر تو میری ذات پہ آ جاتا تو میں تیرے پرخ سے اڑا دیتا۔ تو خوش قسمت تھا کہ تجھے ایمان نصیب ہو گیا، بچ گیا۔ اس دن مارا جاتا تو کہاں ایمان لا۔ تو یہ شرط ہے ایمان کی۔ جو کچھ ہمیں ہمارا واعظ سناتا ہے، جو کچھ ہمیں ہمارا مولوی بتاتا ہے، وہ ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ اکثریت جو ہے، میں اللہ کے بندوں اور علماء حق کی بات نہیں کر رہا، رسمی رواجی جو مولوی ہمارے گلے پڑ گئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہمارا نظریہ بدل دیا ہے۔ اکثر نعتیں آپ سن لیجئے تو جو رشتہ ایک غیر مسلم کا کسی دیوی دیوتا سے یا بت سے ہے، کوئی غیر مسلم جو ہے کسی بت کو مقدس سمجھ کر یا محبوب سمجھ کر نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کر اس کی پوجا کرتا ہے۔ اس بت کی پوجا کرنے سے صحت ٹھیک ہو جائے گی، اس کی پوجا کرنے سے مال مل جائے گا، اس سے یہ اس نے اپنی ضرورتیں معبودان باطلہ کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، اور اس لیے انہیں پوجتا ہے کہ یہ میری حاجت براری کریں۔ ہم کسی حاجت براری کے لیے محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت ہی ہمارا دین ہے۔ لیکن ہمارے مولوی نے، علماء حق تو جو ہیں یا اہل اللہ جو ہیں وہ تو محبت آقا نامدار ہی پیدا فرماتے ہیں، لیکن جو برائے نام مولوی ہے اس نے ہماری زندگی کو بھی وہ موڑ دے دیا ہے۔ آپ کوئی نعت، کوئی شعر، کوئی بات سنے تو تجھے کیا ملے گا؟ تیری بگڑی سنور جائے گی، تیرا فلانا کام ہو جائے گا، تیرا فلاں ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے حضور سے رشتہ جوڑنا ہے تو ہمارے رشتے میں اور اس غیر مسلم کے رشتے میں جو اس نے بت سے جوڑا ہوا کیا فرق کیا ہے؟ اپنی حاجت براری کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے غیر مسلم نے کسی دیوی، کسی دیوتا، کسی فرد، کسی بشر، کسی فرشتے، کسی موہوم خدا سے اس نے رشتہ جوڑ رکھا ہے کہ یہ میری ضرورتیں پوری کرے۔ اب یہی رشتہ ہمارا مولوی ہمارا بناتا ہے محمد الرسول اللہ سے۔ قوالی ہو تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ میری بگڑی سنور جائے، میری جھولی بھر جائے، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، تیرے در پہ جو آیا وہ خالی نہیں گیا، مجھے خالی مت لوٹا، یہ وہ سارا، یعنی وہ رشتہ جو غرضوں کا رشتہ ہے، ضرورتوں کا رشتہ ہے، حاجتوں کا رشتہ ہے، وہ رخ ہماری محبت کو دے دیا گیا۔ دیکھو کتنا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، کتنی زیادتی کی بات۔ دیکھنا ہمیں یہ ہے
اللہ دیتا ہے اور اپنی مرضی سے دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اللہ کا رسول دیتا ہے اور ہمارے اندازوں سے زیادہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خزانہ رب کا ہے، میں لٹا رہا ہوں۔ اگر مفہوم لفظی ترجمہ نہ کیا جائے، اس حدیث مبارک کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ خزانہ رب کا ہے اور میں لٹا رہا ہوں۔ پھر وہاں اغراض کا رشتہ جوڑنا میری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے۔ محبت کو دیکھنا ہے تو اس طرح دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے میں نے کیا قربان کیا، میرا کیا ہے جو میں نے پیش کیا۔ کیا میں نے کوئی بری عادت حضور کی رضامندی کے لیے چھوڑ دی؟ کیا میں نے کوئی برا عمل جو حضور کو پسند نہیں، وہ عمل کیا میں نے چھوڑ دیا؟ وہ فکر جو حضور کو پسند نہیں، کیا میں نے وہ فکر دل سے نکال دی اور وہ فکر رکھنا شروع کر دی جو حضور کو پسند ہے؟ تقاضائے محبت تو یہ ہے نا کہ محبوب کی خاطر میں نے کیا کیا۔ اور اگر ایک ہستی سے ہمارا رشتہ یہ ہو کہ تم مجھے یہ دے دو، تم مجھے وہ دے دو، مجھے کپڑے دے دو، مجھے روٹی دے دو، میرا بچہ بیمار ہے اس کی دوائی دے دو، یہ کون سی محبت ہے؟ اسے محبت کہنا تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ موت بھی آئے تو میں زندگی بھی ہار جاؤں گا، لیکن آپ کی محبت سے دستکش نہیں۔ بیٹے قربان ہو جائیں کر دوں گا، گھر رک جائے لٹا دوں گا، چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دوں گا۔ جب مہاجرین نے ہجرت فرمائی تو جائیدادیں، بھرے ہوئے گھر، سب کچھ رہ گیا مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو وہی مکان سلامت تھے، وہی جائیدادیں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ بھئی کس کس کو اپنا گھر اور اپنی جائیداد سے؟ انہوں نے کہا جی ہماری تو کوئی نہیں، ہم نے تو آپ کے نام پہ لٹا دی، ہماری تو ختم ہو گئی جس دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اللہ کے حکم پر چھوڑ دی، ہماری ختم، نہ ہمارا گھر ہے نہ ہماری جان، ہم نے کس لیے لینا ہے؟ ہم تو اس سے دستبردار ہو گئے۔ فاتح تھے، چاہتے تو سارا شہر قبضے پہ کر لیتے کہ یہ ہمارا ہے، تم نے کبھی ہمیں نکالا تھا، اب ہم تمہیں شہر بدر کرتے ہیں، سارے مشرک نکل جاؤ، سارا شہر صرف ان مسلمانوں کا جنہوں نے ہجرت کی۔ کیا یہ ہو نہیں سکتا؟ انہوں نے اپنا بھی نہیں لیا، انہوں نے کہا وہ ہمارا نہیں ہے حضور، ہم نے تو آپ کے نام پر اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا، جب نچھاور کر دیا، لٹا دیا، قربان کر دیا، پھر اس پہ ہمارا دعویٰ کیا؟ مکہ مکرمہ میں رہ کر مہاجرین نے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نمازیں پڑھی۔ ہمارا تو یہ گھر ہی نہیں ہے، ہم تو مسافر۔ نمازیں قصر پڑھی گئیں اور اسی اعتبار سے حضور نے منا میں بھی قصر پڑھی، جس سے ہمارے اہل حدیث حضرات اب یہ مسئلہ لیتے ہیں کہ 7 میل کی مسافت پہ قصر ہو جاتی ہے۔ اہل حدیث کے ہاں 7 میل کی مسافت پہ قصر، وہ کہتے ہیں بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے 7 میل منا ہے، حضور نے منا میں قصر پڑھی۔ حضور نے تو خود مکہ مکرمہ میں بھی قصر پڑھی کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، اور مہاجرین صحابہ نے بھی قصر پڑھی کہ ہمارا نہ وطن ہے نہ گھر ہے، ہم تو مسافر ہیں، ہم تو اللہ کے نام پہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو محبت کا انداز یہ ہے کہ محبوب کی خدمت میں میں نے کیا پیش کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کوئی بہت بڑا کام کر جائے، ضروری یہ ہے کہ ہر دل میں یہ آرزو ہو کہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں حضور کے نام پہ نچھاور کروں۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نا حکایت کے، یوسف علیہ السلام جب بازار میں بکنے کے لائے گئے تو کوئی بڑھیا
سود کی ایک اٹی لے کر رواں تھی تو کسی نے پوچھا اماں کہاں جاتی ہو؟ تو سنا ہے یوسف بکنے کو آئے۔ اس نے کہا وہاں تو عمراء کا اور وزراء کا اور تاجروں کا جم گٹھا ہے، لیکن شاید بادشاہ ہی خریدے گا۔ تو تم کیا لے کر جا رہی ہو؟ میرے پاس سود کی اٹی۔ اس نے کہا بڑی بھی بادشاہ ملک اور حکومت دے کر خریدنا چاہتا ہے اور تو سود کی اٹی لے کر جا۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ اس اٹی پہ مجھے یوسف مل جائے گا، بات یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی طلبگار ہوں، میں تو ہوں۔ یہ تو کہا جائے گا کہ یہ بھی خریدار تھی، اب جو میرے پاس ہے لے کے تو میں نے وہی جانا، میرے پاس خزانے تو نہیں ہیں۔ لیکن جب حشر کو اٹھوں گی اور پوچھا جائے گا کہ کون کون طالب تھا یوسف علیہ السلام کا، تو اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ میرا نام بھی اس فہرست میرے لیے یہی اعزاز بہت کہ میں طلبگاروں میں تو ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر ایک نے بڑی کوئی سلطنتیں قربان کر دیں، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کی طلب و آرزو تو ہو۔ اور یہ دیکھا تو جائے کہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں، میں کیا قربان کر سکتا ہوں۔ اب اس محبت کے لیے جاننا بھی شرط ہے۔ دو راستے ہیں اس کے، اور میری ذاتی رائے میں دونوں اپنانے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، جتنا ممکن ہو سکے، چھوٹی سی کتاب ملے یا بڑی کتاب، مستند کتاب ہے۔ حضور کی سیرت یوں کوئی پڑھتا ہے اتنی اتنی محبت دل میں اترتی جاتی ہے، اور اس سے بھی آسان راستہ یہ ہے کہ ہر وقت زبان درود شریف سے کر رہے، جتنا جتنا درود شریف پڑھتے چلے جائیں گے اتنے اتنے اسرار مطالعہ کے بغیر بھی کھلتے جائیں گے۔ آپ رحمت مجسم ہیں، اور رحمت کا ہم نے ایک پہلو لیا، محبت، اس پہ بات کرنا چاہیے، لیکن اس محبت کے بھی خربوں پہلو۔ ہیرا ایک پتھر ہے، اس کی قیمت تراش خراش سے بنتی ہے، اور جتنے اس کے پہلو نکلتے جائیں اتنی اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب ایک ہی ہیرا ہے، اس کے آپ نے 4 پہلو ایک مستطیل بنا دی، اس کی قیمت اور ہے۔ اس کے 8 پہلو کاٹ دیے آپ نے، ہوا یہ کہ اس میں سے کچھ حصے کٹ گئے، اس کا حجم کم ہو گیا، لیکن قیمت 2 گنا بڑھ گئی۔ اب 8 کے 18 آپ نے بنا دیے تو مزید کچھ حصے ہیرے کے کٹ گئے، لیکن پہلو 18 ہو گئے، اس کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی۔ تو ایک یورپ کا کٹ ہے ہیروں کا، اور ایک مغلوں کا کٹ مشہور ہے جو برے صغیر میں ہے۔ اور مغل کٹ کا جو ہیرا ہوتا ہے اپنے حجم کے اسی یورپی کٹ کے ہیرے سے 2 گنا قیمت کا ہوتا ہے۔ حجم ایک ہوتا ہے، قیمت 2 گنا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس میں پہلو زیادہ ہوتے ہیں، 2 گنا پہلو ہوتے ہیں یورپ کی نسبت۔ اب ایک ایسی ہستی جس کی محبت ایمان ہے، اور آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ اس سے محبت کریں گے، سارے خوش نصیب جو ہوں گے، اور جو بد نصیب ہوگا وہی محروم رہے گا۔ تو کتنے مخلوق محبت کرے گی، ہر بندے کا مزاج الگ ہے، فکر الگ ہے، طلب الگ ہے،
علم الگ ہے، استعداد الگ ہے، اس لیے اس ہیرے میں بھی اتنے پہلو ہوں گے جتنے لوگ اس سے محبت کریں گے۔ تو کوئی گن سکتا ہے کہ محبت کے کتنے پہلو ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہماری محبت ایک طرح کی تو نہیں، ہر بندے کے اپنے جذبات ہیں، ہر بندہ اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ روز اول سے قیامت تک لوگوں کا جمع غفیر دیکھو، اور درمیان میں ایک ہیرا چمک رہا ہے۔ اب جتنے طالب ہیں ہر ایک الگ پہلو کا طالب ہے، اس کا مطلب ہے اتنے پہلو محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ لوگ ابد الآباد محبت کرتے چلے جائیں گے، محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ جنت کے مکین جو ہیں ان کی بھی بڑی دولت اس کے رسول ہی ہوگی، اور وہ روز افزوں ہوگا، نئے نئے پہلو ان کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ لہذا یہ اللہ ہی جانے اور اللہ کا رسول جانے، یہ ماں و شما کے سمجھنے کی بات نہیں۔ غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ عظمت رسالت کو صرف اللہ جانتا ہے، ہم مانتے ہیں لیکن ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اپنی حیثیت کے مطابق جانتے ہیں، ہر ایک پہلو کا شہدائی ہے۔ تو میرے بھائی محبت کرو، محبت مانگنے کا نام نہیں، نچھاور کرنے کا نام ہے۔ یہ حساب لگاتے رہو کہ ہم نے کیا پیش کیا خدمت آج۔ اب اس کے واقعات ہم گننے لگے تو بڑے طویل ہیں، بے حساب ہیں۔ شاک نبوی کی زندگیاں اسی میں بسر ہوئیں، عجیب عجیب انداز سے لوگوں نے محبت کی۔ تو کوئی ایک رائی بھی، چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی اس محبت کا نصیب ہو جائے تو ایمان کی دلیل بن جاتا ہے، عمل کی بنیاد بن جاتا ہے، نجات کا سبب بن جاتا ہے، رضا الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم توفیق دے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔